حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في الحمد لله ذي الجلال والإكرام والعز والبقاء والهيبة والسلام والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى سفر المولى نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وتسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. دلوں کے حکمران ہیں حسین بادشاہ. دلوں کے حکمران ہیں حسین بادشاہ کہ دین حق کی شان ہے حسین بادشاہ. لا الہ دوستو بنا حسین کی کیونکہ لا الہ کا مان ہے حسین بادشاہ. یہاں ہے بزدلی یزید کی جہان پر بہادروں کی آن ہے حسین بادشاہ. وہ چند ساتوں کی تھی شاہی یزید کی کہ شاہ ہر زمان ہے حسین بادشاہ. نبی دے پاک نوازیاں دے ذکر دے زبان کا موسم تقریباً کے محبت مال اللہ دی تصویر کو کرتے رہو. تو کسی آخیا کہ میں صورت یزید پر کہنے والے کو آخیا کہ ٹھوکتا ہی نہیں مگر وہ میری جان ہے حسین بادشاہ. گیا وہ سڑ گیا یزید کب قبر گیا. ہمارے درمیان ہے حسین بادشاہ. وہ کون تھا یزید میں تو جانتا ہی نہیں. عقیدتوں کی شان ہے حسین بادشاہ. درود جن پہ بھیجتے ہیں یارو ہم نماز میں. درود جن پہ بھیجتے ہیں یارو ہم نماز میں. انہیں کے ترجمان ہیں حسین بادشاہ. آدشت کربلا میں جو گونجتی رہی سوہر کی وہ اذان ہے حسین بادشاہ. میں مصطفیٰ کی آل کا میں مصطفیٰ کی آل کا غلام ہوں قسم کہ میرے حکمران ہیں حسین بادشاہ. راجان اسلام اللہ رب جلال خالق کائنات جل وجہ الکریم کی لا محمود حمد و ثنا. ہدیہ درود و سلام ساقی کوثر شافی محشر وسصد آقا والا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین معجبین دل نشین ذات مقدس میں. اللہ کریم جمعۃ المبارک کے اس مختصر جگہ کی حاضری اپنی حسین کی بارگاہ میں قبول کے منظور فرما کے مشبہ جمی حاضرین دی بخشش مغفرت اور نجات کا سبب بناوے. کلام اللہ اللہ رب العزت کی حسین ترین کتاب
اس لیے کہ آیت 12 پاک سورہ شورا کا آیت 12 کا حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اصول اور دستور اسلوب قرآن اور رب ذوالجلال جل وعلا شانہ یہ طریقہ کار ہے کہ قرآن مجید اندر جس شے دی اہمیت نو اللہ کریم کچھ زیادہ ہی اجاگر کرنا چاہے جو بھائی اس شے دی اہمیت نو پاک پروردگار کچھ زیادہ اجاگر کرنا چاہے، کائنات نو اس کی عزت عظمت کچھ زیادہ اہمیت دسنا چاہے، خالق کائنات کا دستور اور اس کی قدرت کا اصول ہے پاک پروردگار اس شے دا حکم جس وقت عطا فرماندا ہے لفظ کل نال بیان کر سکتا سب تو عظیم ترین اس کائنات اندر عقائد دے وچ عقیدہ توحید ہے جدوں اس دے بیان دی باری آئی تو مدینے والے سلطان پاک پروردگار نے اپنا فرمان جاری کیتا، میرے حبیب ہن دنیا نو اہل مکہ نو قریش نو مشرکین نو کفار نو میری عزت عظمت دی گل سمجھاونی ہے، میرا تعارف کروانا ہے کہ میں رب کون ہاں، تو پھر انہوں میں رب ہو کے خود نہیں بیان کرنا چاہتا، حبیب تھوڑی زبان دے وچوں اپنی گل کرنا چاہتا، ماں میرے حبیب تسا فرماؤ، قول کا معنی کہہ دیجئے، محبوب فرما دیجئے، تعارف میری ذات کا کیا ہے، فرما ہو اللہ احد، میں وہ اللہ، فرما دیجئے وہ اللہ، بولتے چلیے ذرا انشاءاللہ بہت فائدہ، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، ایسا بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، ساری کائنات انسانی کو جمع کر لیا جائے تاکہ اس پاک پروردگار کا کوئی ہمسر ہم پلہ نہیں، وہ سب کو نرالا تھا۔ برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات نے اپنے توحید کی اہمیت کو جس وقت کائنات انسانی کے سامنے اجاگر کرنا چاہا تو کس لفظ سے بیان کیا؟ لفظ کل سے، میرے حبیب آپ کے ساتھ۔ اب عقیدہ توحید کے بعد باری آتی ہے عقیدہ رسالت کی، تو رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، چونکہ عقیدہ نرالا انوکھا تھا، اہمیت عزت عظمت زیادہ تھی، رب ذوالجلال نے اپنے یار کی نبوت و رسالت کی تعلیم تبلیغ تلقین امت تک پہنچانی تھی، فرما میرے حبیب آپ فرمائیے، تعارف میرا بھی آپ نے کروایا، اپنا تعارف بھی خود کروائیے، کائنات انسانی کے لوگوں میں تمہاری طرف ساری کائنات کی طرف جمیع مخلوقات کی طرف اللہ کا رسول بن گیا ہے۔ دو عقیدے بیان ہو گئے، اللہ رب ذوالجلال نے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا، حضور کے پاک قلب اطہر، حضور کا ہر فعل اس کی مرضی کے مطابق، سرکار کا ہر عمل اللہ رب ذوالجلال کی مرضی کے مطابق، وہ مکہ المکرمہ میں رہنا ہو تو تب بھی اس کی مرضی کے مطابق، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہو تب بھی اس کی مرضی کے مطابق، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شہر مکہ چھوڑ رہے ہیں، مدینہ طیبہ کو آباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یوں فرمائیے اور رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یہاں بھی ہجرت کا تذکرہ بھی چونکہ سفر تھا عظیم عظمت والا سفر تھا اہم اہمیت والا سفر، رب نے لفظ کل سے بیان کیا، اللہ رب ذوالجلال نے بے شمار ایسے الفاظ آئے قرآنی جو احکام بیان کیے لفظ کل سے بیان فرمائے، مگر وقت نہیں اجازت دے رہا، مختصر کر کے یوں سمیٹوں کہ پاک پروردگار نے
جب سرکار کے گھرانے کی عزت اور عظمت کا تعارف کروایا، فرمایا کائنات والو، ہر گھرانے والا اپنے گھرانے کی تعریف خود کرتا ہے، ہر کوئی اپنے آبا و اجداد کا تعارف خود کرواتا ہے، اسے بتانا پڑتا ہے میں کس قومیت سے ہوں، کس قبیلے سے ہوں، کس خاندان سے ہوں۔ ہر ایک کو اپنے اپنے گھرانے کی بات خود بتانی پڑتی ہے، مگر حبیب تیرا گھرانہ صرف کائنات میں ایسا ہے، میرے حبیب ساری کائنات سے نرالا انوکھا خاندان میں رب نے تجھے دیا ہے۔ جب تیرے اہل بیت کی بات آئے گی تو ان کی عزت عظمت میں رب خود بیان فرما۔ میرے پاک پروردگار نے فرمایا میرے حبیب اب میں حکم دیتا ہوں، قل فرما دی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کائنات والو، میں نے بدر میں صحابہ 313 1000 سے ٹکروائے، مگر اس بدر والی فرما مار کے کوئی صلہ کوئی اجرت بولیے گا نہیں مانتا۔ میں احد کے اندر 750 کی جماعت لے کر 3500 کے مقابلے میں آیا، مگر اس پر بھی کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا۔ جب خندق کا موقع آیا 10,000 لشکروں کا ادھر سے 10,000 کافروں کا لشکر تھا، 3,000 اصحاب رسول کی جماعت تھی، میری جماعت پھر بھی غالب آئی، اس پر بھی کوئی اجر بولیے گا نہیں مانتا۔ مکہ فتح کیا، میری جماعت اس وقت 10,000 اصحاب رسول تھے، شہر مکہ کو ہم نے اپنے قدموں سے آباد کیا، فتح کیا، اس پر بھی اجرت نہیں مانگتا۔ حنین، طائف سب مار کے ہر میدان کے اندر اللہ نے فتح و کامرانی عطا فرمائی، حتیٰ کہ عرش والے نے اعلان کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے حبیب آپ کے لیے فتح مبین کے ہم نے دروازے کھول دیے ہیں۔ لیکن اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے حبیب کسی عمل پر اجرت نہیں مانگتا، مگر جب قدرت کی باری آئی تو پاک پروردگار نے فرمایا میرے حبیب کائنات کو میری طرف سے یہ پیغام دو، قل محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی تعلیم و تبلیغ و رسالت پر کوئی کسی قسم کا اجر نہیں طلب کرتا، اگر مانگتا ہوں تو حسن حسین کا پیار مانگتا ہوں، میں فاطمہ الزہرا علی المرتضیٰ کا پیار مانگتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اسی حدیث کو نقل کیا ہے سیدنا حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر، اور امام طبرانی نے طبرانی شریف کے اندر، اور اسی حدیث کو نقل کیا امام زہری نے، اور اسی حدیث کو نقل کیا موطا میں امام مالک نے، بے شمار محدثین نے اور مفسرین نے، فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اللہ کا حکم آیا میرے حبیب فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنی تبلیغ رسالت پر کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا سوائے اپنے خاندان کے پیار کے۔ فرماتے اس وقت ہم نے پوچھا، عبداللہ ابن عباس راوی یہ حدیث فرماتے ہم نے پوچھا آقا یہ کون سے اقربا ہیں؟ واجبت علینا مودتہم، جن کی مودت اور محبت ہم پر اللہ واجب کر رہا ہے، یہ کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا العلی والفاطمہ والحسن والحسین، فرمایا میرے گھرانے میں میرا خاندان، اب اس سے دیگر کی نفی نہیں فرمائی مگر اہمیت ان کو عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا الفاطمہ والعلی والحسن والحسین، اصول قدرت یہ ہے اللہ رب ذوالجلال نے اصول ایمان۔ اب میرے نقطے کو سمجھیے، جہاں سے گفتگو سٹارٹ کی میں نے، جہاں بھی اصول ایمان ذکر کیے وہاں رب ذوالجلال نے لفظ کل استعمال کیا۔ توحید تھی اصل ایمان، کیا ہوا؟ لفظ کل سے بیان ہوا، رسالت تھا اصل ایمان، اللہ رب ذوالجلال نے اسے بھی لفظ کل سے ذکر کیا۔ مصطفیٰ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مدینہ طیبہ یہ بھی اصل ایمان لفظ کل سے بیان کیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں جب حسن حسین کی محبت کی باری آئی مدینے والے مصطفیٰ پر قرآن اللہ نے نازل کیا، اس قرآن میں اللہ نے لفظ کل سے ان کی محبت کو بیان کیا۔ برادران اسلام، امام زہری فرماتے
نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان فرمایا یہ گھرانہ ایسا جس گھرانے کی مثال اللہ نے کائنات میں رکھی ہے۔ گھرانہ کیسا؟ گھرانہ بنتا ہے گھر والے نہ ہوں میں تو گھرانہ بنتا۔ گھرانہ کیسا ہے؟ اس گھرانے کا تعارف کیے امام عالی مقام جن کی محبت اللہ نے قرآن مجید میں فرض قرار دی، وہ کیا ہے؟ توجہ رکھیے، نازل جناد گھر قرآن ہویا، نازل جناد گھر قرآن ہویا، تو جبریل آبے دربان بڑھ کے باپ جنادہ ہر میدان اندر لڑتا ریاسی شاہ مردان بن کے ماں جنادی جنت خاتون ہو گئے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، ماں جنادی جنت خاتون ہوئے، نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے بعد دین دا ہون ویران لگا کربلا آگئے نگہبان پڑتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھرانہ ایسے ہی اللہ نے ان کی عظمت بلند نہیں کی، مالک نے دراصل آزمائشیں بھی ان سے بڑی لے لیں، امتحان بھی ان سے بڑے لینے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے، فرماتے ہیں جس طرح ان کا مقام اونچا ہے اسی طرح ان کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام کیسی محبت ہے۔ 19 محرم الحرام سیدنا بلال حبشی کا یوم وصال آج بھی ہے، آج محرم بھی ہے تاریخ۔ اب چلو بلال حبشی کی بات کرتا چلو کہ خاندان نبوت سے پیار کیسا۔ سیدنا بلال حبشی وصال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ طیبہ کو الوداع کر کے چلے گئے۔ حضور کا روضہ اقدس دیکھتے تو چشمان مقدس آنسو جاری ہو جاتے۔ بلال اس غم کی کیفیت برداشت نہ کر سکتے، بلال ملک شام چلے گئے، دمشق میں چلے گئے۔ ایک رات خواب کے اندر آرام فرما ہے، سو رہے ہیں، ادھر سے ظاہر کی آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر سے دل کی آنکھ بیدار پڑتی ہے، سرکار کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ھذہ الجفوۃ یا بلال، اے بلال یہ کیا آپ نے جفا کر رکھا، ہمارا مدینہ ہی چھوڑ دیا، آپ نے دمشق کو آباد کر لیا۔ بلال مؤذن ہمارے تھے، آپ ہمارے پڑوس کو چھوڑ کر جا کے شام کو آباد کر رہے تھے۔ بلال کو بھی آپ کو سینا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھر سے مدینہ والوں کو جلوہ دکھاؤ تو سینا۔ اسی وقت حضرت بلال حبشی جن کو عمر بن الخطاب رضی اللہ آپ سیدنا بلال کہہ کے پکارتے ہیں تو حبشے کے غلام، وہ اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں صہیب روم بلال شبس سلمان فارس بولال چے مکہ ہی چے بول عجبی۔ فرماتے ہیں سلمان کو فارس سے بلا لیا اسلام نے، صہیب کو روم سے بلا لیا، حبشے سے بلال کو بلا لیا، مکے میں بولا وہ بوجال محروم رہ گئے نیچے بالعجبی۔ اس پر کیا تعجب ہے، اسلام کسی کے قدموں میں نہیں گرتا، جو اسلام کے دامن میں آتا ہے اسلام اسی کے دامن کو آباد۔ پاک حسین نے اسلام کو آباد کیا، اسلام نے حسین کے گھرانے کو آباد کیا، پھر اللہ رب ذوالجلال نے شان کیا عطا فرمایا۔ سید الانس والجان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان فرمایا کوئی بندہ ملتزم اور حجر اسود کے بیچ میں کھڑے ہو کر 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، سینہ میں حسن حسین کا بغض ہوگا، اللہ اس کی عبادت کو منہ پر دے مارے گا۔ فرمایا عبادت رب کی درگاہ میں اسی کی قبول ہوگی جس کے سینے میں حسن و حسین کا سچا۔ برادران اسلام، حضرت بلال حبشی تیاری فرما لے، مدینہ طیبہ اونٹ پر سواری سفر کرتے کرتے حضرت بلال حبشی کافی دنوں بعد مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ وہ مدینہ طیبہ اس کے نظارے پر مدینہ کی بہاروں سے سکون قلب ملتا ہے،
اسی کے لالزاروں سے سکون قلب ملتا ہے، وہ جو اٹھ کر آتے ہیں چل کر اسی وادی طیبہ میں، ان اونٹوں کے سواروں سے سکون قلب ملتا ہے۔ بلال اونٹ پہ سوار ہو گیا مدینہ طیبہ میں، اہل مدینہ نے ایک آرزو، ایک تمنا پیش کی تھی، بلال، حضرت بلال نے عرض کیا، جی میرے مصطفیٰ کریم کے اصحاب فرماؤ کیا کہنا چاہتے؟ انہوں نے کہا بلال حبشی بڑا عرصہ دراز گزرا، آپ تشریف لے گئے مدینہ چھوڑ کر، زمانہ صدیق اکبر بھی گزر گیا، اب ہے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر بن الخطاب کا زمانہ۔ بلال آج ہم وہی آرزو پیش کرتے ہیں جو مسجد نبی شریف کے قبے پہ کھڑے ہو کر کبھی رحمت عالم کے سامنے اس اذان آپ نے کہی تھی، اس اذان کو ایک بار پھر سے ریپیٹ فرماؤ۔ حضرت بلال حبشی فرمانے لگے، صحابہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے جلوہ ہوتا تھا حضور کا، اذان ہوتی تھی بلال کی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، ادھر سے میں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ صدا لگاتا تھا، ادھر سے رکن دعا کی زیارت بھی فرما۔ اب وہ متین ہو گئے گنبد خضرا کے، میں جب اس کلمے پہ پہنچوں گا مجھ سے اذان پوری مکمل نہیں ہو سکے گی۔ صحابہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں جناب مجھے معذور سمجھے اس حکم میں آپ کے اس حکم کو پورا نہیں کر سکتا، مگر ادھر سے اصرار آل مدینہ کا بولی اصرار، بلال حبشی کا انکار، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول حضرت عمر بن الخطاب کی بارگاہ میں سب صحابہ پنجید اکٹھی کر کے لائے، سونا عمر تسا امیر المومنین بھی ہو، خلیفۃ المسلمین بھی ہو، مراد رسول بھی ہو، عمر تسا حکم جاری کرو بلال اذان سناوے زمانہ رسول والی۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب فرمایا سناؤ نا بلال اذان۔ امیر المومنین سر تسلیم خم، ہمت کوئی، میں اذان مکمل نہیں کر سکوں گا۔ صحابہ فرمایا ہون کی کریے امیر المومنین کیویں منائیے بلال؟ حضرت عمر بن خطاب فرمایا میرے ذہن ایک مشورہ ہے، اگر وہ پیش کرا تو اس کے عمل کرو۔ فرمایا امیر المومنین کیا مشورہ؟ فرمایا مشورہ ہے جاؤ علی المرتضیٰ دے پاک دروازے تے حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین دونوں جنتی جوانوں دے سردار توڑ کے لے آؤ، اگر حسن اور حسین حسنین کریمین دونوں رل کے بلال حبشی کو حکم فرمان بلال جنتی جوانوں دے سردار دی گل نہیں ٹالیں گے۔ فرمایا زمانہ مصطفیٰ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی نے جدو حسنین کریمین امام حسن حسین نے حکم ارشاد فرمایا، امام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ چشمان مقدس کو آنسو جاری ہو، مصطفیٰ دے وہ شہزادے جنہاں دی گل کبھی حضور نہیں ٹالی، بلال کیوں ٹال سکتا؟ ماں حضور نے جن کی بات کبھی نہیں ٹالی، میں بلال کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اذان مکمل ہوئے نہ ہوئے ایسا سناونی یارہ دی گل پوری کرنی ضروری ہے۔ بلال حبشی نے اذان شروع کی تھی، مدینہ طیبہ کے صحابہ جمع ہو کے آئے اور بلال حبشی کی وہ اذان اس قدر بلند، گھروں میں عزت دار پہرے دار بیویاں اس اذان بلالی کو سننے کے منتظر، ادھر سے بلال نے اذان شروع کی۔ صحابہ فرماتے قیامت صغریٰ کا منظر اس دن ہم نے دیکھا جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا تھا، یا پھر دوسری بار اس دن ہم نے دیکھا جس دن بلال نے دوسری بار ہمارا زمانہ رسول سے بچھڑنے کے بعد بلال حبشی نے جب وہ اذان سنائی، پھر وہی قیامت صغریٰ کا منظر صحابہ کو وہ زمانہ مصطفیٰ یاد،
کہ بلال حبشی ہوا کرتے تھے، سامنے رخ مصطفیٰ کی تصویر ہوتی تھی، ادھر سے بلال کی وہ اذان والی تقریر ہوتی تھی۔ برادران اسلام، کربل کے میدان میں شاہ سوار کربلا امام حسین شہید کربلا، آخری رات آپ نے اپنی ہمشیر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے جو پیاری سی گفتگو فرمائی، آپس میں ویر اور ہمشیر نے جو مشورے کیے، جو صبر کی تلقینیں امام حسین سید الشہداء نے عطا فرمائے، فرمایا میری ہمشیر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میری شہادت اسی طرح آپ نے صبر کرنا ہے جس طرح میری ماں فاطمہ الزہرا نے نانا نبی کے وصال پر صبر فرمایا، فرمایا اسی طرح آپ نے ہماری شہادتوں پر صبر کی داستان رقم کرنی ہے تاریخ انسانیت میں۔ جب حسین کے صبر کی بات آئے، فرمایا وہ جھنڈا بھی بلند نظر آنا چاہیے، جب زینب کی ہمت کی بات آئے تو فرمایا وہ جھنڈا بھی عزم و استقلال کا بلند نظر آنا۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آخری رات بھی آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم ارشاد فرمایا، آج کی رات سے سونے پروردگار نے اجازت عام دیتی، کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے، قرانا چاہے اس کی مرضی۔ فرمایا یزید کا جھگڑا میرے نال ہے، کسی اور نال نہیں، جانا چاہے میں حسین اس سے راضی ہوں۔ وفادار اصحاب رسول انہاں آخیا اے سیدنا امام عالی مقام، آج تینوں چھوڑ کے کربلا دے رہے، اس طرح ایک حسن چھوڑ جائے، یہ کل تیرے نام مصطفیٰ کے سامنے قسم۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کچھ وقت نوافل، کچھ وقت قرآن کی تلاوت میں گزارا۔ امام عالی مقام نے قرآن مقدس کی تلاوت شروع فرمائی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے میدان میں اس تلاوت قرآنی کو سماعت کرتی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ امام عالی مقام کے خیمے میں تشریف لے کے آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے پیارے حسین، آپ کے قرآن کی تلاوت میں نے مدینہ طیبہ میں بھی سنی، مکہ المکرمہ میں بھی سنی، میں نے اماں فاطمہ الزہرا کے مکان میں بھی سنی، باپ علی المرتضیٰ کے بیڑے میں بھی سنی، مگر حسین جیسی تلاوت آج کربل کے صحرا میں کسرا میں آپ فرما رہے ہیں، یہ سود اور ایسی تلاوت آج سے قبل میں نے نہیں سنی۔ وجہ کیا ہے؟ پاک امام عالی مقام نے فرمایا میری ہمشیر زینب سلام اللہ علیہا، فرمایا تو آپ آج سن رہی ہے، کل کربل کی تختی دوپہر کے بعد جب تیرا پیر حسین قرآن کی تلاوت فرمائے گا، تاریخ والے اس تاریخ کو لکھتے رہیں گے، حسین جیسی تلاوت نہ تاریخ میں اس سے قبل کسی نے نہیں ہوگی، نہ بعد میں کوئی کر سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ تلاوت قرآن سے فارغ ہوئے تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ دعا منگنا نبیاں دی سنت، اللہ دے سچے ولیاں دی سنت، اصحاب رسول دی سنت، آل مصطفیٰ دی سنت۔ دعا منگی کرو، دعا تک کسی کوئی جھگڑا نہیں، دعا جس وقت بھی منگو، جدو بھی منگو، رب سنتا بھی ہے تو قبول بھی کرو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اس کا فرمانے میرے بندے کو منگو میں قبول کروں۔ امام عالی مقام نے دعا منگی، کیڑی دعا؟ آپ نے دعا منگی عربی دعا جڑی نانے مصطفیٰ نے منگی، اللہم اعطل حسین صبر و اجرا، اس کا ترجمہ ہے کہ الہی وہ صبر دے مجھے جو کسی نے نہ ہو پایا، نہ نبی کہے اس نے میری امت کو بچایا، وہ علم عطا کر، علم کی حوصلے وہ علم عطا کر تو حسین ابن علی کو، سب مجھ کو ستائے نہ ستاؤں میں کسی کو، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ جس وقت تمام رفقائے کار 72 کربلا کے آپ کے اصحاب ساتھی ہیں، 22 اہل بیت عظام کے جوان ہیں، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقائے کار اور آپ بلا کر ساتھی جب سب ایک ایک کر کے
جام شہادت نوش کر گئے. اب اپنی باری آئی تو کیفیت کیا؟ اللہ کربلا کے ریگزار میں اس وقت کی اللہ کی تقدیر بھی گواہی دے رہی تھی کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے حق و باطل بتا دیا، تو نے جیت کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ کربل کی دھرتی پر جس وقت روانہ ہوئے، منظر کیفیت کیا کہ سینہ تانے ہوئے، وہ ابن علی آتا ہے، کربلا والوں سنبھل جاؤ ولی آتا ہے. آپ نے شمر مردود کے سامنے بھی کلمہ حق بلند کرتے ہوئے ارشاد فرما، او شمر مردود، میرے والد کی بھی سنت ہے کہ میرے والد نے بھی حالت نماز میں شہادت پیش کی تھی. میں باپ کا بیٹا ہوں، سگی حسین علی کے گھرانے کا جوان. فرما میں اسی سنت کو پورا کرنا چاہتا ہوں، مگر اپنا ہاتھ آگے بڑھا، اپنے سینے کے بٹن کھول، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے نانا جان نے آج سے 55 سال قبل، فرما میرے نانا جان نے یہ بشارت کی خبر سناتے ہوئے ارشاد فرما تھا، حسین میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، ایک برس زدہ گندا کوڑا کتا میرے آلے بیت دے خون چمو مارے، ذرا بکھا تا صحیح میں او علامت ریکھا کوئی یہ جانی. جدو شمر مردود نے اپنا سینہ کھولیا، ہاتھ تے بھی برس دے دار اور سینے تے آپ نے فرمایا صدقتا جدی یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، سچ فرما کے میرے جد امجد میرے نانا جان کوئی علامت تیرے اندر موجود ہے. کربلا کی دھرتی تے امام علی مقام نے جس وقت سر انور سجدے وچ رکھیا، امام علی مقام دے سر انور تے شمر کا خنجر گروے خشک پر چلتا رہا، حق کی شمع روشن رہی، حق کا دیا جلتا. امام علی مقام میں آپ نے ایسی صبر کی داستان رقم فرمائی کربلا کی دھرتی پر کہ وہ جناب والا منظر کیا ہے. امام علی مقام آپ نے اس سے پہلے چیلنج کیا تمام یزیدی لشکر کو، فرمایا میں حسین کی تمام حجت کے لیے اپنا تعارف پیش کروانا چاہتا ہوں، میں حسین ابن علی کو ہوں. فرمایا جس کو نانا جان نے اپنے کندھوں پر سواری کروائی، جس کے لیے خطبہ جمعہ مؤخر کیا گیا، جس کے لیے میرے نانا نے عشاء کی نماز کے آپ نے سجدے طویل فرمائے، فرمایا میں وہ ہوں. کل کے عمل میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہ تھا حسین کا تعارف کیا ہے. ادھر سے عمر بن سعد اور جدیدی لشکر تمام کے تمامی امام علی مقام پر تیروں کی تلواروں کی بارش کرتے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہر تیر کھا کر بھی سبحان ربی الاعلیٰ بولیے، سبحان ربی الاعلیٰ. آج کون ہے جو اتنے عزم و استقلال کا پیکر بنے؟ یہ تو وہی حسین ہے جس کو گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں، اور ہم عقیدت سے حسین ابن علی کہتے ہیں. وہ امام حسین تیر بستے رہے، تلوار دے زخم ملتے رہے. پاک امام علی مقام نے نہ ابرو تے شکن لے آنگا، نہ جبین نیاز سے دے. وہ کسی عشق والے اس کا ترجمہ کیتا کہ رگی بستی بارش پیرانی، میرا پیر آنکھیں سبحان اللہ، تھوڑے تن زخمہ تو چور آہا شبیر آنکھیں سبحان اللہ. جڑی وقت اخیر نماز پڑھی تقدیر آنکھیں سبحان اللہ، ممتاز پھرادی لاش ہوتے ہمشیر آنکھیں سبحان اللہ. امام علی مقام اور شہید کی زندگی اللہ فرماتا ہے مردہ نہ کرو. توجہ ہے، آخری جملے 2 منٹ ہے. شہید کی زندگی لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو میرے رب نے شہید کر دیا جائے مردہ.
شہید زندہ ہے، بولو شہید زندہ ہے۔ 45 سال بعد احد میدان میں حضرت سیدنا عمر بن جندب بن جنادہ آپ دے اجسام مقدسہ مدینہ طیبہ دی سرزمین تے سیلاب وادی احد وچ آیا، قبراں کھل گئیاں، اصحاب رسول دے انہاں شہداء دے اجسام ظاہر ہوئے، لگدا انج سی آج ہی دفنائے گا 45 سال بعد۔ اور اس 20ویں صدی جناب عراق دی سرزمین تے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری، سلمان فارسی، انہاں دیاں قبراں کھلیاں، جناب والا دریائے دجلہ دا پانی سرک کے آپ دے مزار مقدس دی دہلیز تے قبراں اندر جس وقت پہنچیا، گورنر عراق نو خواب دے وچ یہی حکم اور قاضی عراق نو خواب دے وچ یہی حکم، حج دا موسم آیا، اعلان ہو گیا، جناب والا عراق دی حکومت قبراں اصحاب رسول دیاں کھولنا چاہتی ہے، سعودی حکومت رکس کی تھی، جناب یہ بڑا عظیم معاملہ ہے، تو فی الحال قبراں نہ کھولو، اساں حج وچ مصروف ہیں، حج دی فراغت کے بعد لوگ بھی آن گے، معاملہ بھی دیکھیں گے، تو بعد دے مؤخر کر کے اصحاب رسول دیاں قبراں منتقل کرن دا فیصلہ کیتا گیا۔ رب کبریا دی عزت دی قسم اٹھا تفسیر ضیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ الازہری اس گل نو لکھیا، آپ فرماندے 20ویں صدی دے وچ جدوں سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری، سلمان فارسی دیاں قبراں کھولیاں گئیاں، رب کبریا دی عزت دی قسم 20ویں صدی وچ بھی اصحاب رسول دیاں قبراں بنا اجسام مقدسہ سے کرامات۔ کربلا دا شہید پاک حسین اور شہید نو موت دے بعد اللہ دے دیدار دے جلوے نصیب ہوئے۔ سونے نبی نے فرمایا اللہ دے دیدار دے جلوے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندی ہیں میں قرآن کریم دی گھر تلاوت فرما رہی تھا، دوران تلاوت سورہ یوسف آ گیا، میں یوسف دی تلاوت شروع کی تھی، درمیان ایک آیت آ گئی، اس آیت تے آ کے میں عائشہ دے ذہن دی سوئی اڑ گئی، اٹک گئی، میں رک گئی۔ اس اسناد دے وچ اس دورانیے دے وچ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے وچ داخل ہوئے، حضور داخل ہوئے، کمرہ منور ہو گیا، میرا کمرہ روشن ہو گیا، میں محبوب دی پاک تلیاں نو چم کے میں حضور دی بارگاہ عرض کی، محبوب ایک آیت تے میرے ذہن دی سوئی اٹکی ہوئی ہے، محبوب پاک فرماؤ اللہ رب ذوالجلال بیان فرماتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہم، فرمایا جدوں زلیخا اور زنان مصر نے، زلیخا کو تانا دیتا زنان مصر نے، غلام تے معاذ اللہ فریفتہ ہو گئی ہیں، جس نو زر خرید کہ عزیز مصر خرید کے رہندا ہے، اس غلام معاذ اللہ فریفتہ عاشق ہو گئی۔ اور میں دکھاؤنا چاہتی ہوں کہ حضور یوسف حسین کتنا ہے، ایک پلان ترتیب دیتی زلیخا عزیز مصر دی بیوی نے یوسف علیہ السلام نے بلایا، فرمایا سونیا آؤ میں نے تو میری جان چھوڑاؤ، تاکہ پتہ لگے زنان مصر کو کہ یوسف حسین کتنا ہے۔ یوسف علیہ السلام دی ایک جھلکی قرآن بیان کرتا ہے، زنان مصر نے دیکھی فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہم، فرمایا انہاں انگلیاں کٹ چھوڑیاں۔ محبوب کائنات ایک کس طرح ہو سکتا ہے، زنان مصر جلوہ یوسفی دیکھن، فرمایا یوسف دے ایک جلوے تے ہاتھ کٹ جاویں صحیح نہ لگے، کل حاشا للہ ما ھذا بشرا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ وہ حسن یوسف سی، فرمایا اے حسن محمدی ہے، وہ میرا مقتدی سی، میں اس کا امامہ، فرمایا اگر حسن یوسف مقتدی دے حسن کے مقام میں اللہ نے میرے حسن تے 70,000 پردے رکھیں، مگر عائشہ صدیقہ آج اگر سماعت کر لے، فرمایا حسن یوسف پہ کٹیں، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں میرے نام پہ مکان عرب، فرمایا میرے نام تے اتھے حسن تے لوگاں گردنہ کٹائیں، اتھے میرے نام تے لوگ گردنہ کٹائیں، فرمایا اتھے حسن یوسف پہ کٹیں، بات معاملہ تھا ماضی کا، عائشہ صدیقہ میرے حسن پہ کٹاتے ہیں، اس میں استمرار ہے، آج بھی کل بھی قیامت تک گردنہ کٹی کیاں راسن مصطفیٰ دی عزت دی پہرے داری ہوگی۔ امام عالی مقام سید الشہداء دی نانی جان امی عائشہ صدیقہ کون ہے؟ نانی لگ دی،
آپ فرمانی ہیں جب ایک گل کیتی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ہی فرمان لگ پہ اللہ جمیل و یحب الجمال، عائشہ اللہ خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، و یحب الجمال، اور اب خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ فرما عائشہ ایک طرف حسن یوسف، ایک طرف حسن محمدی، فرما سارے حسن ایک طرف رکھ لے، رب دی کبریائی دا دیدار دا، فرما او دے انوار و تجلیات دا جلوہ صرف اور صرف شہید ہوں بغت شہادت نصیب ہوندہ ہے۔ فرما جس وقت شہید دے جسم تے تلوار تیر لگ رہے ہوں دے او دے جلوے مست ہوندہ ہے۔ صرف شہید ہی ہے جڑا جنت جا کے آتا ہے میرے اللہ تیری جنت چیو چسنی آئی واپس دنیا میں واپس تیرے رستے سے چاہیے۔ ہاتھ کٹیاں بسر کی عورتوں نے اس نے یوسف جدو نمودار ہویا انگلیاں کٹیاں پر کچھ نہیں جے پتہ لگا، ایسا کیف ایسا خمار ہویا پر کچھ پتہ جے بیچ میدان کربل کہ دے حسن دا گرم بازار ہویا جنہوں دور تے موسیٰ نہیں سن بیک سکے سامنے عین دی بات حسینی شہادت کا کوئی پیغام لے کے جاؤ۔ امام حسین فرما میں دین اسلام دی سر بلندی واسطے الہ کلمت اللہ دی بلندی واسطے ظالم جابر حکمران دے اگے سر نہیں جھکایا، گردن نہیں جھکائی، ہاتھ نہیں دیتا، سپورٹ نہیں دیتا، ووٹ نہیں دیتا، نگل ہے فرما قیامت تک اس طرح سے عمل کو یاد رکھنا ہے۔ فرما باپ دنیا تو جاوے جناب والا اور بیٹا خود ہی سوچے، بھائی خود ہی سوچے، باپ دنیا تو چلا گیا ہے اور بھرا خود پٹواری نو گھر میں صدوا کے جناب والا بہنوں نو مردہ لکھوا کے وراثت جائیداد اپنے نام کروا کے پھر نعرہ 10ویں محرم الحرام نو اعلاوے میں بھی محب حسین حسینی محبت کا میں دعوے دارا پورا اجتماع میں دس سکتا ہے جدیدی کردار ہے حسینی کردار بولا تو صحیح بول کو یزیدی کردار ہے حسینی کردار ہے شادی بیاہ دا موقع آوے گھر گنجا کھانا آباد کیتا جاوے قرآن دی تعلیم نو پسے پشت سٹیا جاوے میں نے دس حسینی کردار ہے یا یزیدی کردار ہے گھر برا بک تو مرے اور ایک برا دے گھر جناب والا تازہ مٹن پکے میں نے دس حسینی کردار ہے کہ یزیدی کردار ہے بہنا وراثت تو محروم ہو کے ساری زندگی بھائیاں نو پروسن اے حسینی کردار ہے یا یزیدی کردار ہے حسین سجدے میں سر کٹایا 5 وقت اذان مسجد کی فضائل بلند ہوئے میرے تیرے کان سے جوں تک نہ رہی کہ حسینی کردار ہے یزیدی کردار دس پر سے اللہ پاک میرے کو صبر کا حسین کے کردار عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔